لیکن میں بھی مانتا ہوں کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم بالکل نہیں دیا تھا، نہ ہی وہ اس پہ راضی تھا، لیکن جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو تو سزا دے سکتا تھا۔ میں نے چھوٹا سا کلپ سنا تھا، اصل میں حکمرانوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ ایسا آپ نے رقیق اور ایسا جان چھڑانے کا طریقہ تھا آپ کا اس میں، وہ اصل میں بادشاہوں کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اہل بیت کے قاتلین کو قتل نہ کرنے میں کیا مجبوری تھی؟ یزید تو کوئی 90 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا تھا، اور 3-4 ہزار کو قتل کروانا اور ابن زیاد کو، عمر بن سعد کو قتل کروانا، اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ 3 بر اعظم پر اس کی حکومت تھی۔ تو اس میں وہ قصوروار ہے، مجرم ہے۔ میں اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، وہ اللہ ہے، جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے جہنم دے، اس میں ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ بھائی دیکھیے، اس وقت جو افواہیں موجود تھی، ان افواہوں کے چلتے جس بدنصیب نے، جس بدبخت نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں چل رہا ہو کہ چلو بھائی ابن زیاد کے پاس لے جاتے ہیں اور ہم کو انعام دے گا، ہو سکتا ہے انعام ملے، خوش ہوگا، ہو سکتا ہے ابن زیاد کو خوش کرنے کے لیے وہ چیز لے کے گیا ہو۔ لیکن تاریخی روایت بتاتی کہ کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں صحیح سند سے، میں اس کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے میں صحیح سند پہ اعتماد نہیں کرتا، لیکن ضعیف روایتوں میں کیا ہے، ضعیف روایتوں میں یہ کہ ابن زیاد کے پاس جو سر کاٹ کے لایا تھا، ابن زیاد نے اس کا سر کٹوا دیا، یعنی ان کی گردنیں اڑوا دی جن لوگوں نے سر کاٹا تھا۔ یہ ضعیف روایت میں، ہم نہیں کہتے وہ صحیح روایت میں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک بندہ ابن زیاد کو خوش کرنے کے چکر میں اس کے ذہن میں جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کرنے سے یہ خوش ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے پروپیگنڈا ہوا ہو، یہ کہا گیا ہو کہ ابن زیاد ایسا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سر کاٹ کے ان کے پاس لے گیا ہو تاکہ کوئی انعام دیا جائے، لیکن انعام دینے کا ثبوت تو نہیں ہے۔ البتہ وہ کیا بول رہا تھا ضعیف روایت میں، کیا ہے کہ مجھے انعام ملے گا، ہے بھی مینشن بھی ہے، کہا کہ آج میں تو سونے چاندی سے انعام بھر لوں گا، لیکن اس روایت میں کیا ہے کہ تو سر کاٹ دیا ابن زیاد نے کہ بدبخت تجھے پتا ہے اتنی عظیم ہستی کو تو نے سر کیوں کاٹا، تو اس نے جو ہے بہرحال تو ضعیف روایت میں، لیکن صحیح روایتوں میں یہ نہیں ہے کہ ابن زیاد نے یہ حکم دیا ہو۔ یہ ابن زیاد کو ہم بلیم کب کرتے؟ جب ابن زیاد نے یہ حکم دیا ہوتا نا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹو اور یہاں پہ لاؤ، اگر اس نے ایسا کیا ہوتا تو یقیناً یہ بہت بڑی بدبختی، بہت بڑی بدتمیزی، بہت بڑا ظلم ہوتا۔ اب اس کو مثال سے آپ کو سمجھنا نا، تو آپ دیکھیے کہ جنگ جمل میں طبقات ابن سعد کی صحیح روایت ہے، یزید والی کتاب آپ نے پڑھی تو پتہ نہیں کیسے اس کو آپ نے نہیں پڑھا، یہ چیز وہاں پہ ذکر کی ہوئی ہے کہ ابن جنگ جمل میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی۔ اتنے عظیم صحابی، اتنے بڑے صحابی، تمام جنگوں میں شرکت کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، خلیفہ اول کے داماد بھی ہیں، اتنی بڑی فضیلت والے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ظالموں نے ان کا سر کاٹا۔ تو جس بندے نے اس کا سر کاٹا تھا، ان کا سر کاٹ کے کہاں لے گیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ لے گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ سر کاٹ کے لے گیا اور کہا کہ وہاں پہ لے گیا بتانے کے لیے، یعنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ تو نے تو جو ہے ایک بڑی ہستی کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہاں، اور تجھے تو وہ جہنم مبارک ہو، اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بدبخت تھا جس نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا تھا، اتنی عظیم ہستی، اتنی بڑی ہستی کا سر کاٹا، اور کہاں لے کے گیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو کیا یہ کوئی مان سکتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کوئی دوش ہے؟ معاذ اللہ، اس میں ان کی کوئی غلطی ہے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ یقیناً وہاں بھی افواہیں پھیلائی گئی ہوں گی، ہو سکتا ہے اس بدنصیب کے دماغ میں یہ رہا ہو کہ علی رضی اللہ کے پاس لے جاؤں گا تو خوش ہوں گے، ہمیں شاباشی دیں گے، انعام دیں گے، اس طرح کی بات پھیلائی جاتی ہے، اس طرح کی بات مشہور کی جاتی ہے، جنگوں میں اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ تو اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کے اس نے سر کاٹا، اور وہاں لے گیا ہوگا کہ وہ خوش ہوں گے، وہاں لے گیا ہوگا کہ وہ خوش ہوں گے، وہ ان کو اچھا لگے گا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگا، ان کو برا لگا، انہوں نے اس کو بھگا دیا وہاں سے، اور وہ سر وہیں ان کے دروازے پہ رکھ کے وہ چلا گیا، یعنی وہیں دروازے پہ رکھ کے چلا گیا۔ تو کیا اس واقعے سے معاذ اللہ نعوذ باللہ ہم کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کام کرنے کا حکم
علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا؟ بالکل نہیں. ہم کہتے ہیں اس میں علی رضی اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کا کوئی دوش نہیں ہے, ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو ایسے ہی یہاں پر اگر کسی نے حسین رضی اللہ کا سر کاٹ کے ابن زیاد کے پاس لایا ہے, ہم اتنی سی بات ہم اس بات کو بنیاد بنا کے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظلم ابن زیاد کی طرف سے ہوا؟ اگر اس کا آرڈر ہوتا کہ ایسا کرو, اس کا حکم ہوتا کہ ایسا کرو, تب تو ہم مان سکتے تھے کہ ہاں یہ بہت بڑا پاپ ہے. لیکن کسی دوسرے بدتمیز آدمی نے, کسی دوسرے ظالم نے, کسی دوسرے بدبخت نے یہ جو ہے ظالمانہ کام کیا, اور ظالمانہ کام کر کے ان کے پاس لایا, ابن زیاد کے پاس لایا. تو محض اس بات پہ کہ سر کاٹ کے ان کے پاس ابن زیاد کے پاس لایا, اس کو بنیاد بنا کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کام ابن زیاد نے کروایا. ٹھیک ہے, اگر کسی کیس میں کوئی انوالو نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کیس میں اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ ہم ابن زیاد کا دفاع کر رہے ہیں یا ابن زیاد کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں آج کوئی نان مسلم بھی ہے نا, کہیں مرڈر ہوا ہے, اگر کسی نان مسلم کا بھی یا کوئی ظالم ہی کیوں نہ ہو, اگر اس مرڈر میں اس کا حصہ نہیں ہے اور انہوں نے کہہ دیا بھائی وہ انوالو نہیں ہے, تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم اس کا گن گانے لگے. ہم ایک کیس میں کس کا کتنا حصہ ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کا اس میں حصہ نہیں ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کے گن گا رہے ہیں اور اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں. تو ابن زیاد سے ظلم ہو سکتا ہے, ابن زیاد سے سختیاں ہوئی ہیں, ابن زیاد سے یقیناً ہم اس کو یزید کی طرح نہیں مانتے ہیں, اس کا اسٹیٹس بہت لو ہے اور اس نے سختیاں بھی کی ہیں, ظلم بھی کیا, سب کچھ کیا, وہ الگ چیز ہے. لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نے کوئی ظلم کیا ہو, میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. تاریخی روایتوں میں ہے, اس سے انکار نہیں. لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے بدتمیزیاں بھی کی ہیں, بہت کچھ کیا اس نے, اس سے ہمیں انکار نہیں. ہم اس کو کلین چٹ نہیں دے رہے ہیں تمام جرائم سے, لیکن خاص اس کیس میں, یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیس میں, یعنی اس معاملے میں میں پھر بار بار دوہرا رہا ہوں کہ آپ یہ مت بولیے گا کہ میں ابن زیاد کو ہیرو بنا دیا. نو 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 نو, بالکل نہیں. وہ جو ہے بہت سخت آدمی تھا, اس سے ظلم بھی صادر ہوا ہے, اس میں نو ڈاؤٹ. وہ سخت کلامی بھی کرتا تھا, اس میں نو ڈاؤٹ. وہ کسی کی توہین بھی کرتا تھا, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں. لیکن خاص اس مسئلے میں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کے ساتھ, کہ حسین رضی اللہ کے ساتھ اس نے کوئی بدتمیزی کی یا ان کی توہین کی, تو یہ چیزیں میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نے ایسا نہیں کیا, میں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں ثابت نہیں, صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اب آپ کے پاس اگر اس کا ثبوت ہے تو بتائیے, ہم اس کو مان لیں گے. ہاں سر, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ بتائیے. سر جی پھر آپ نے اس کتاب میں آپ کی لکھا کہ حضرت حسین علیہ السلام کے شہادت میں اس کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا. یا تو پھر آپ رجوع کریں یہاں پر, یا تو پھر وہ نیو ایڈیشن میں پھر وہ ہٹا دیں. یار کیوں رجوع کروں گا, اس کا کوئی ثبوت دو گے تب نہ رجوع کروں گا. حسین رضی اللہ تعالیٰ کو میں تو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں نا, یہ جو بخاری کی آپ نے جو روایت پیش کی نا, جو ابھی کون سی روایت پہ ابھی آپ بیچ میں کچھ کہہ رہے تھے, میں کیا بول رہے تھے, صحیح بخاری کی کون سی روایت کے بارے میں کہہ رہے تھے کچھ, آپ ابن زیاد کا کوئی کردار, اس کا کوئی حوالہ پیش کر رہے تھے نا کہ اس نے کچھ کیا, کیا بتا رہے تھے آپ ابھی, بتائیے کہنا کیا چاہتے ہیں. ہاں, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی شہادت میں اس کا کوئی بھی ہاتھ شامل نہیں ہے, تو جو حسین علیہ السلام کی ناک مبارک پر اس بدبخت نے جو ایسی بدتمیزی کی تھی, تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا, اس کا کیا مطلب ہوگا, یہ بتائیں نا مجھے آپ. میں سن لیا آپ کا اعتراض یہ ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ ابن زیاد کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. دیکھیے ایک بات میں پھر دہراتا ہوں, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ ہم نے اپنے کسی موقع پر کوئی قسم نہیں کھائی ہے کہ جب فتح الاقلام ہم نے کہہ دیا پتھر کی لکیر ہے. کوئی بھی بندہ پوری دنیا سے, کوئی بھی بندہ ہماری کہی ہوئی کسی بات کے خلاف کوئی ثبوت لے آئے, میں صاف اعلان کرتا ہوں, ہمیشہ اعلان کرتا ہوں کہ ثبوت دیکھنے کے بعد ہماری پرانی بات ہمارے پاس نہیں رہے گی, ہم فوراً چینج ہو جائیں گے, ہم فوراً اپنی بات چینج کر دیں گے. ہم نے کسی بھی بات پہ کوئی قسم نہیں کھائی, چاہے ہم نے یزید والی کتاب میں لکھا ہو یا کہیں تقریر میں کہا ہو, کہیں بھی لکھا ہو, اور بدلتے رہتے ہیں, مطلب دنیا جانتی ہے, ہم اپنی پرانی بات سے پلٹتے رہتے ہیں, یہاں دلائل آتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. اور ہر کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو ایک دن میں 5 فتوے دیتے تھے. ابھی میں نے صحیح سند سے فیس بک پہ ڈالا, کسی آدمی کو دکھا رہا تھا. تو بھائی یہ ہوتا ہے نا, اگر کوئی نئی چیز معلوم ہوتی ہے تو آدمی کو پرانی بات چھوڑ دینا چاہیے. تو آپ کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی بات لکھ دیا ہے تو ہمیشہ رہے گا, ہم دلیل کے تابع ہیں, دلیل آپ دیں گے تو ہم مان لیں گے. یہ جو آپ نے روایت کا حوالہ دیا, میں خود بتا دیتا ہوں, صحیح بخاری کی روایت جو آپ نے اشارہ کیا, آپ کو ثبوت دینے کی ضرورت ہے, میں خود دے دیتا ہوں. یہ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں نا کہ ابن زیاد نے
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک پہ چھڑی ماری, دانت پہ چھڑی ماری, ہاں تو یہ تو بہت گستاخی کر دیا اس نے. یقیناً اگر ابن زیاد سے ایسا ثابت ہو جائے کہ اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے ساتھ گستاخی کی ہے, تو واللہ اگر یہ بات اس سے ثابت ہو جائے تو بلا جھجک میں کہوں گا کہ اس نے حسین رضی اللہ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, اس نے بہت بڑی گستاخی کی ہے, بہت بڑی بدتمیزی کی ہے. مجھے یہ ماننے میں ایک سیکنڈ نہیں لگے گا, میں اس کو تسلیم کر لوں گا. لیکن میرے بھائی جس روایت کو پیش کیا جاتا ہے نا یہ بات منوانے کے لیے, اس روایت میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں, اور جس روایت میں ایسی کوئی بات ہے وہ سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. اب صحیح بخاری سب سے اہم روایت, سن لیا, میرا جواب ختم ہو جائے گا تو آپ بولیے گا. سب سے اہم روایت جو اس میں پیش کی جاتی ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری کی روایت میں کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں یہ ہرگز نہیں ہے, اس کا جو عربی متن ہے, آپ عربی متن دیکھیں گے تو اس میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ ابن زیاد نے ان کے جو ہے سر پہ جو ہے کچھ قریدا مارا, کچھ نہیں. صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ فجعل ینکت, فجعل ینکت. صحیح بخاری کے الفاظ میں کیا ہے؟ فجعل ینکت. فجعل ینکت یعنی ابن زیاد ینکت, نکت ینکت, صرف اتنا لفظ ہے. فجعل ینکت اتنا لفظ ہے صحیح بخاری میں, اس کے آگے کچھ نہیں ہے. تو جعل ینکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکت ینکتو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے حدیث کے الفاظ کی جو میننگ ہوتی ہے نا, اس پر خاص کتابیں لکھی گئی ہیں, اس کی ایک ڈکشنری ہوتی ہے. مثال کے طور پر امام ابن الاثیر رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس پہ, کس پہ؟ حدیث کے معانی پہ ان کی کتاب کا جو نام ہے النہایہ فی غریب الحدیث. تو اس میں وہ نکتہ کی تشریح کرتے ہیں, اور نکتہ کا مطلب بتاتے ہیں کہ ینکتو یفکر و یحدث نفسہ, کہ کوئی آدمی فکر میں ہوتا ہے, غم میں ہوتا ہے, اپنے دل سے بات کرتا ہے. ہاں تو نکت الارض بالقضیب, کوئی لکڑی وغیرہ لے کے زمین کتکتاتا ہے, زمین کوریدتا ہے. یؤثر فیہا بطرفہ, لکڑی کے ایک سرے کو لے کے زمین میں جو ہے کتکتاتا ہے. فعل المفکر المذموم, ہاں کہ یعنی جو کوئی غمزدہ ہو, کوئی آدمی پریشان ہو, غم میں ہو, تو وہ ایسے کرتا ہے. تو فجعل, ان کو کہتے ہیں ومنہ الحدیث, اور یہی لفظ حدیث میں آیا ہے. فجعل ینکت حدیث میں آیا ہے اے یضرب الارض بطرفہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن الاثیر رحم اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث میں فجعل ینکت ہے, یہ فجعل ینکت کہاں آیا ہے؟ آپ جا کے دیکھ لیں صحیح بخاری میں, اسی کا معنی بتا رہے ہیں کہ فجعل ینکت مطلب ہوتا ہے کہ کوئی لکڑی کا سرا لے کے ایسے زمین میں کورید رہا ہے. تو یہ عربوں کا یہ ایک معاملہ تھا, ان کا ایک کلچر تھا. وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ جب وہ پریشان ہوتے تھے, کبھی غم میں ہوتے تھے, ہاں جیسے ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے, اور اس وقت اللہ کے نبی نے لکڑی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے زمین کورید رہے تھے. تو وہ جنازے کا موقع بھی غم کا ہوتا ہے, وہاں کسی کی میت ہوئی ہے, تو اس طرح سے اللہ کے نبی سے بھی وہ عمل ثابت ہے. تو ایسے غم کے موقع پہ ایک چیز ہوتی تھی, اسی کو امام ابن اثیر نے لکھا ہے. تو ابن زیاد کے سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا, تو ابن, یہ یقیناً غم کا مسئلہ ہے, پریشانی کی بات ہے, تو وہ بھی پریشان ہو گیا, غمزدہ ہو گیا. تو پھر اس نے وہی کیا جو وہ لوگ کرتے تھے, یعنی ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا اور زمین کو ایسے کوریدنے لگا. تو اس میں یہ نہیں ہے ان الفاظ میں کہ وہ ناک کو کورید رہا تھا, مسئلہ صرف یہ کہ زمین کو کورید رہا تھا. اس کو بھائی لوگوں نے کیا بنا دیا کہ وہ ناک پہ مار رہا تھا, دانت پہ مار رہا تھا. صحیح بخاری میں فجعل ینکت ہے, تو یہ میں نے جو حدیث کی ڈکشنری ہے نا وہاں سے فجعل ینکت کا مطلب آپ کو بتا دیا. اب میں نے جو سوال کیا تھا آپ سے نا کہ آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے, تو آپ نے کہا آپ حنفی ہیں, تو چلیے ایک حنفی امام کی بات بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. مجھے بولنے کا موقع دینا, مجھے بولنے کا موقع دینا. آپ بولیے گا, میری بات ختم ہو جائے گی تو آپ بولیے گا. ایک حنفی امام ہے علامہ عینی رحمہ اللہ, ٹھیک ہے, آپ ان کو مانتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ بریلوی دیوبندی سب ان کو مانتے ہیں. اور صحیح بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے عمدۃ القاری. تو صحیح بخاری میں جہاں یہ حدیث آئی نا جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے, تو اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ عینی نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. علامہ عینی کی کتاب ہے عمدۃ القاری. عمدۃ القاری جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 241. اس میں علامہ عینی لکھتے ہیں قولہ فجعل ینکت, یعنی جو حدیث ابن زیاد والی نا جس میں جو فجعل ینکت کے الفاظ ہیں, اے فجعل عبید اللہ ابن زیاد, فجعل عبید اللہ ابن زیاد ینکت اے یضرب بقضیب علی الارض, علی الارض,
یعنی ابن زیاد ایک چھڑی لے کے، ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کے زمین پہ مارنے لگا، فَيُؤَثِّرُ فِيهَا، اور زمین کو ایسے گدگدانے لگا. تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ علامہ عینی کہہ رہے ہیں جو حنفی امام ہے. اور کہاں کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی شرح میں کہہ رہے ہیں. صحیح بخاری کی کون سی حدیث؟ وہی حدیث جس کو آپ پیش کر رہے ہیں. تو صحیح بخاری میں کیا ہے؟ فَجَعَلَ يَنْكُتُ ہے، اس کا مطلب زمین کوریدنا ہوتا ہے. حسین رضی اللہ عنہ کا سر کوریدنا نہیں ہوتا ہے. تو ابن زیاد کے سامنے سر لایا گیا، وہ بیچارہ زمین کورید رہا ہے، اور یہ وہ عمل تھا جو کوئی غمزدہ شخص کیا کرتا تھا. تو یہ تو اس کے غم کو بتا رہا ہے، یہ تو اس کی پریشانی کو بتا رہا ہے، یہ چیز، یہ عمل تو اس کے فکر کو بتا رہا ہے. اس سے ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ کے سر میں مار رہا تھا معاذ اللہ؟ یہ تو اس روایت سے ثابت نہیں ہوتا. یہ چیز کسی صحیح روایت سے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، تب ہم مان لیں گے. لیکن یہ صحیح بخاری کی جو صحیح روایت ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کہیے کیا کہتے ہیں. میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ترجمہ اسکرین پر ہے تو یہاں پہ بھی مترجم نے سے مسٹیک ہوئی ہے، کیونکہ اگر آپ عربک ٹیکسٹ کو ڈائریکٹلی لے کر گوگل ٹرانسلیٹ وغیرہ بھی کر کے دیکھ لیں تو جو انگلش اور اردو دونوں ترجموں میں جو بات آئی ہے وہ بات وہاں ذکر نہیں ہے. فجعل ینکت کا ترجمہ شیخ نے ایکسپلین کیا اور شرح کے ساتھ میں، اور لٹرل طور پہ آپ میں سے کوئی بھی جا کر ویریفائی کر سکتا ہے. جی ہاں بتائیے. ہاں بھائی آپ سوال دیکھیں سب سے پہلی بات آپ بول لیتے نا، آپ بولیے. آپ جی آپ کو موقع، بولیے. ہاں شکریہ بہت بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی بات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو آپ نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازے پر لکڑی کودد رہے تھے، تو آپ وہی الفاظ جو بخاری کی حدیث ہے اس میں دکھا دے، میں یہاں پر مان جاؤں گا. وہی سیم ٹو سیم الفاظ وہاں پر دکھا دے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ذمے ہے. دوسری بات، ڈکشنری میں وہ الفاظ دکھا دے. یہ دیکھیں آپ کے جو ہم مسلک زبیر علی ہے، ان کے بیٹے کا ارشاد الحدیث، انہوں نے خود وہی کیا ہے. دوسری بات، وہ مجھے پتا ہے آپ دونوں کے اختلاف بہت ہے، انہوں نے تو کتاب بھی لکھی آپ کے رد میں. تیسری بات، یہ حدیث یہ سعودی والے خود اس کو کچھ چلاتے ہیں، جیسا کہ ظہیر امن پوری صاحب کے اصحاب کے لوگ. تیسری بات، ان لوگوں نے یہی ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور جو بھی اسلام 360 جو ایپ ہے اس میں بھی وہی ترجمہ کیے والا ہے، ٹھیک ہے. یا تو پھر ان لوگوں کو روکے نا تاکہ فتنے سے بچ جائے، آپ لوگوں کا کام ہے نا. پھر تیسری بات، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ الفاظ آپ مجھے پہلے وہ حدیث میں بتا دیں، آپ جو ابن زیاد کی پاس ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس کے پاس لایا کیوں گیا تھا؟ کیونکہ گورنر تھا اس ٹائم پر، ٹھیک ہے. اس کے پاس لایا کیوں گیا تھا؟ اس کا جواب دے آپ مجھے. وہ سر اس کے پاس لایا کیوں گیا تھا، اور وہ کر کیا رہا تھا آپ کے سر مبارک کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. میرے آپ سے 3 مطالبے ہیں. سب سے پہلا مطالبہ، نبی علیہ السلام کے جنازے مبارک میں وہ الفاظ دکھا دے ڈکشنری میں. وہ کون سی ڈکشنری میں زمین پر کوریدنے والے الفاظ وہ دکھا دے. اور ابن زیاد کے پاس آپ کا سر مبارک لایا گیا تھا تو کیوں لایا گیا تھا، اس کا جواب دے دے. اور یہ جو آپ کے ہم مسلک جماعت والوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے بارے میں ذرا ارشاد فرما دے، ٹھیک ہے. کیونکہ میرے پاس تقریباً 10 بخاری شریف کے الگ الگ مکتب فکر کے ترجمہ پوری یہی ترجمہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ میرے ان 4 مطالبوں کے جواب دیں. 3 سے 4 بتا دیں. 3 سے 4 ہو گیا. آپ کا پہلا نہیں ہے میرے پاس. ہاں یہ کہہ رہا تھا میں، میرے پاس ہے 10 جتنے بھی بخاری شریف ہے. علامہ وحید الزمان نے جو کیا ہے وہ بھی ہے، اور زبیر علی کے بیٹے کے جو ترجمہ کیا ارشاد الحدیث اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو آپ مجھے بتا دیں میرے مطالبے کا جواب دیں. آپ 4 چیزیں کا مطالبہ کیا. وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے اس میں نقطہ کا لفظ آپ کو چاہیے. اور دوسری آپ نے کیا کہا کہ دوسرا آپ نے کیا مطالبہ کیا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ ابن زیاد کے پاس آپ کا سر مبارک کیوں لایا گیا، وہ کر کیا رہا تھا آپ کے سر مبارک گیا. اور تیسرا کہ وہ کچھ لوگوں کا آپ نے نام لیا کہ انہوں نے ایسا ترجمہ کیا ہے. اور چوتھا یہ کہ بخاری کی کس ترجمے میں یہ بات ہے. ٹھیک ہے، میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے جو آپ نے کہا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ جو زمین کوریدنے والی ہے، دیکھیں ہم نے ینکتو کے لفظ کے جو ینکتو لفظ آیا تھا نا، ینکتو آپ غور کیجیے، نکتا ینکتو یہ ورڈ آیا ہے ابن زیاد والی روایت میں. تو ہم اس کی تشریح کرتے ہوئے ہم نے مثال بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، وہاں پہ بھی ینکتو کا لفظ آیا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 48.
تو اس میں بھی ینکتو کا لفظ موجود ہے، وہاں پہ بھی موجود ہے، صحیح بخاری میں لفظ موجود ہے، اور وہاں تو باقاعدہ یہ بھی موجود ہے کہ زمین پہ کریدے رہتے ہیں، ڈیٹیل بھی ہے، تھوڑا آگے وضاحت بھی ہے، فجالا ینکتو آگے کلیئر بھی ہے کہ زمین کریدے رہتے ہیں، یعنی وہ اگلا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ ینکتو کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ابن زیاد کی روایت میں ینکتو کے بعد آگے وہ الفاظ نہیں ہے، تو یہاں تو باقاعدہ الفاظ بھی موجود ہیں، اور فجعل ینکتو جو صحیح بخاری میں سیدھا آپ اسی جو کو مینشن کرتے ہیں۔ آپ آپ خالی یہ پوچھ رہا میرا جواب ختم ہونے دیجیے۔ خالی یہ کون سی حدیث خطبہ خطبہ کی کون سی کتاب بتا رہے آپ؟ ختم ہونے دیجیے، پھر لاسٹ میں آپ حدیث نمبر سب پوچھیے گا، آپ لاسٹ میں پوچھیے گا۔ میں کھول دیتا ہوں میرا اسکرین پر۔ جواب اس طرح سے کیسے بات ہو پائے گی یار، ایک بار میرا جواب سنیے، اس کے بعد جو ہے آپ بات کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کی بات سنا، چار چیزیں آپ نے رکھی، سکون سے سنا نا آپ کی بات، اس کے بعد آپ بولیے گا نا، ایک گھنٹہ آپ کو ٹائم دیتا ہوں بولنے کا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ صحیح بخاری کی اس روایت میں ینکتو اللہ کے نبی کے ساتھ جو واقعہ ہے اس میں تو باقاعدہ کلیئر موجود ہے کہ یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول زمین پہ باقاعدہ کرے رہتے، تو یہ حدیث کی تشریح ہوتی ہے، تو کہیں پہ کوئی چیز شارٹ میں ہوتی ہے، کہیں ڈیٹیل میں ہوتی ہے، تو اس حدیث سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے، اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ینکتو کا معنی کیا ہے، اس کے ایک ایگزامپل ملتی ہے کہ ینکتو کا معنی کیا ہے۔ اور پھر ہم نے ابن الاسیر رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، جو لغت کی کتاب ہے، حدیث کی ڈکشنری ہے، جو حدیث کے الفاظ جس میں بتائے جاتے ہیں، اس کا حوالہ میں نے دیا، نہایہ فی غریب حدیث کا حوالہ دیا کہ اس میں باقاعدہ فجعل ینکت کو کوٹ کیا، اور یہ جو لفظ انہوں نے کوٹ کر کے بتانا، یہ لفظ اسی ابن زیاد والی روایت میں سیم ایگزیکٹ وہی لفظ ابن زیاد والی روایت میں جو ہے موجود ہے۔ تو بھائی ینکتو کا یہ معنی ہوتا ہے، اور پھر ہم نے باقاعدہ مزید سپورٹ کے لیے جو علامہ عینی، جیسے آپ ہمارے علماء کا حوالہ دے رہے نا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، تو بھائی میں تو آپ کے علماء کا حوالہ دے چکا ہوں آلریڈی، اس لیے میں نے پوچھا تھا آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، آپ کون سے فقہ کو فالو کرتے ہیں، یہ پوچھنے کا مقصد کیا، کیونکہ میرے ذہن میں چل رہا تھا مجھے علامہ عینی کا پروف دینا آپ کو۔ تو بھائی اس حدیث کا وہ جو معنی مفہوم ہے، وہ جالا ینکتو کا، وہ ڈکشنری بھی وہی بتا رہی ہے، اور صحیح بخاری کی شرح میں بھی وہی چیز موجود ہے، اس لیے جالا ینکت جو ہے جتنا ہے اتنا آپ بات کیجیے، اس کے علاوہ مزید کہنا کہ نہیں چہرے پہ مار رہا تھا، یہ کر رہا تھا، یہ چیز اگر ثابت ہوتی نا کسی اور روایت سے ہم اس کو مان لیتے ہیں، لیکن اس روایت سے بھیا یہ بات نہیں بننے والی، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو آپ نے کہا کہ پتہ نہیں کس نے جو ہے کچھ لوگوں نے ہمارے مسلک کی کچھ علماء کا آپ نے حوالہ دیا کہ انہوں نے ایسا ترجمہ کر رکھا ہے، بھائی ایک اور کتاب ہے نا ہمارے مسلک کے ماننے والوں کی، جو سعودی عرب کے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، کیا مواقف المعارضہ کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا جو ٹرانسلیٹ ہوا ہے اردو میں، اس میں تو وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں بھی صحیح بخاری کا اس روایت کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو ہماری جماعت میں ایک حوالہ آپ ان لوگوں کا دے رہے ہیں، تو ایک حوالہ وہ بھی ہو جو ترجمہ کرنے والے ہو، تو باقاعدہ مدنی عالم ہے، انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، وہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے، اس کا اردو ترجمہ شاید پتہ نہیں نیٹ پہ ہے کہ نہیں، لیکن مکتبہ فہیم سے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں، خرید کے دیکھ لیجئے، مکتبہ الفہیم مہو سے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس بھی ہوگی کتاب، کسی لائبریری میں پڑھی ہوگی وہ، تو وہاں پہ بھی وہ چیز موجود ہے۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے علماء نے ایک بھائی وہ ہمارے علماء، ہم نے کب کہا کہ ہمارے علماء نے، میں نے کہہ دیا کہ دونوں باتیں، اور ہمارے علماء نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے تو بھیا یہ تو آپ کے یہاں چل سکتا ہے، ہمارے یہاں ہم آپ کو حوالہ دے سکتے ہیں آپ کے علماء کا، لیکن آپ نہیں دے سکتے ہم کو، کیونکہ ہمارے یہاں اصل جو معیار ہے نا وہ اصل معیار دلیل ہے۔ اگر حدیث کے جو ہے دین کی بات ہوگی، احادیث ہے، کسی واقعے کی بات ہوگی، روایت کا ثبوت ہے، یہ اصل معیار ہے۔ اس لیے جو آپ ہمارے علماء کا حوالہ دے رہے ہیں، ہمارے علماء میں دونوں باتیں ہیں، تو آپ جو بات دلیل کے ساتھ ہے میچ کرے گی نا، جو بات جس بات کی تائید دلیل سے ہوگی ہم اس کو مانیں گے، دوسری بات جو ہے جنہوں نے کہا وہ اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تیسری بات آپ نے کہا کہ یار وہ تیسری بات آپ نے کیا کہا کہ وہ صحیح بخاری کہ کون سے ترجمے میں جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے، بھائی صحیح بخاری کا ترجمہ اردو میں ہوتا نا۔ نہیں سر، میں نے تیسری بات یہ کہا تھا آپ کو کہ ابن زیاد کے پاس مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا تھا، وہ کر کیا رہا تھا اس سر مبارک پر، یہ کہا تھا میں اس کو میں چوتھے نمبر پہ لا رہا تھا، لیکن چلیے ٹھیک ہے، اس کو تیسرے نمبر پہ لے لیتا ہوں۔ آپ نے تیسری بات یہ کہی کہ آخر اس کا سر وہاں پہ کیوں لایا گیا، یعنی معاف یہ آخر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر وہاں پہ کیوں لایا گیا، یہ آپ کا جو ہے اعتراض ہے کہ ابن زیاد کے پاس کیوں لایا گیا۔ بھائی دیکھیے اس وقت جو افواہیں موجود تھی، ان افواہوں کے چلتے جس بدنصیب نے، جس بدبخت نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں چل رہا ہو کہ چلو بھائی ابن زیاد کے پاس لے جاتے ہیں اور ہم کو انعام دے گا، ہو سکتا ہے انعام ملے، خوش ہوگا، ہو سکتا ہے ابن زیاد کو خوش کرنے کے لیے
وہ چیز لے کے گیا ہو، لیکن تاریخی روایت بتاتی کہ کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں صحیح سند سے، میں اس کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے میں صحیح سند پہ اعتماد نہیں کرتا. لیکن ضعیف روایتوں میں کیا ہے، ضعیف روایتوں میں یہ کہ ابن زیاد کے پاس جو سر کاٹ کے لایا تھا، ابن زیاد نے اس کا سر کٹوا دیا، یعنی ان کی گردنیں اڑوا دی جن لوگوں نے سر کاٹا تھا. یہ ضعیف روایت میں، ہم نہیں کہتے وہ صحیح روایت میں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک بندہ ابن زیاد کو خوش کرنے کے چکر میں اس کے ذہن میں جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کرنے سے یہ خوش ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے پروپیگنڈا ہوا ہو، یہ کہا گیا ہو کہ ابن زیاد ایسا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سر کاٹ کے ان کے پاس لے گیا ہو تاکہ کوئی انعام دیا جائے. لیکن انعام دینے کا ثبوت تو نہیں ہے. وہ کیا بول رہا تھا ضعیف روایتوں میں، کیا ہے کہ مجھے انعام ملے گا، ہے بھی مینشن بھی ہے، کہا کہ آج میں تو سونے چاندی سے انعام بھر لوں گا. لیکن اس روایت میں کیا ہے کہ تو سر کاٹ دیا ابن زیاد نے کہ بدبخت تجھے پتا ہے اتنی عظیم ہستی کو تو نے سر کیوں کاٹا. تو اس نے جو ہے بہرحال یہ تو ضعیف روایت میں. لیکن صحیح روایتوں میں یہ نہیں ہے کہ ابن زیاد نے یہ حکم دیا ہو. یہ ابن زیاد کو ہم بلیم کب کرتے، جب ابن زیاد نے یہ حکم دیا ہوتا نا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر کاٹو اور یہاں پہ لاؤ. اگر اس نے ایسا کیا ہوتا تو یقیناً یہ بہت بڑی بدبختی، بہت بڑی بدتمیزی، بہت بڑا ظلم ہوتا. اب اس کو مثال سے آپ کو سمجھنا نا، تو آپ دیکھیے کہ جنگ جمل میں طبقات ابن سعد کی صحیح روایت ہے. یزید والی کتاب آپ نے پڑھی تو پتہ نہیں کیسے اس کو آپ نے نہیں پڑھا، یہ چیز وہاں پہ ذکر کی ہوئی ہے کہ ابن جنگ جمل میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی. اتنے عظیم صحابی، اتنے بڑے صحابی، تمام جنگوں میں شرکت کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، خلیفہ اول کے داماد بھی ہیں. اتنی بڑی فضیلت والے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ظالموں نے ان کا سر کاٹا. تو جس بندے نے اس کا سر کاٹا تھا، ان کا سر کاٹ کے کہاں لے گیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ لے گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ سر کاٹ کے لے گیا اور کہا کہ وہاں پہ لے گیا بتانے کے لیے، یعنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ تو نے تو جو ہے ایک بڑی ہستی کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہاں تجھے تو وہ جہنم مبارک ہو. اس طرح کی بات انہوں نے کہی. دیکھیں شیخ کفایت اللہ سنابلی حفیظ اللہ نے ایک بنیادی اصول بیان کیا ہے. اس کو یہ نہیں سمجھا جائے کہ ایک غیر صحابی کے دفاع کے لیے صحابی کو بیچ میں لا رہے ہیں. یہ بنیادی اصول ہے کہ کہیں بھی اگر کوئی جرم ہو تو اس کا الزام جو ہے وہ حاکم وقت پہ نہیں لگایا سکتا. یہ بنیادی اصول ہے. جیسا کہ انہوں نے مثال بھی پیش کیا، دیکھیے عشر مبشرہ زبیر رضی اللہ عنہ کا جو شہادت ہوئی، کیا اس کا الزام ہم حضرت علی پہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. یہ بنیادی اصول ہے. کہیں کچھ جرم ہو جائے تو اس کا الزام حاکم وقت پہ تھوڑی لگایا جا سکتا ہے، ضروری تھوڑی ہے یہ، جب تک کہ کوئی ثبوت نہ ملے ہمیں.